تشریف لائے اور اپنے قیمتی اور بہترین خطاب سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ ہمارے اوپر مستورات بیٹھی ہیں، ان کی طرف سے بھی مدرسے کے بہت اچھا خاصا تعاون پہنچا ہے، ہم شکر گزار ہیں مستورات کے بھی، اور اپنے بزرگ جتنے ہمارے علاقے کے ذمہ دار دور دراز سے تشریف لائے ہیں، جنہوں نے کسی بھی طریقے سے مدرسے کا تعاون کیا ہے، میں ان کا بھی سب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے تعاون کو بہت قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيلا عزيزا حكيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قرآن میں ہو تزن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو تزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار.
اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم سب سے پہلے خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات الہ العالمین احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں شکر کے کلمات بجا لانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بے حد و بے حساب فضل و کرم اور احسانات سے اور اپنے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء شافع روزے جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخری زمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ملک ہندوستان کا مشہور و معروف ضلع سہارنپور 1997 میں جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈویژن ہونے کا مقام بخشا تھا، اور سہارنپور جو چشتی سلسلے کے ولی کامل بزرگ شاہ ہارون چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف منسوب ہیں۔ 1340 عیسوی میں جس شہر سہارنپور کی بنیاد پڑی تھی، اسی ضلع کا یہ علاقہ کوڑی کھیڑا، اس کا یہ سالانہ عظیم الشان تاریخ ساز 12 بابرکت دینی اجلاس مدرسہ اسلامیہ عربیہ عین العلوم، اس کا کارنامہ آپ کے سامنے ہے۔ اس قرآن مقدس کو رب ذوالجلال نے آج سے 1460 سال پہلے عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر نازل فرمایا۔ 1460 کہتے ہیں 2 لاکھ کے مجمع میں اسکالرز ہو، پروفیسرز ہو، لیکچرارز ہو، محقق ہو، مفتیان دین ہو، مدقق ہو، مفکر ہو، صحافی ہو، ادیب ہو، محرر ہو، منشی ہو، 1460 کہیے۔ یہ کہنا اتنا آسان نہیں ہوتا، نسب پیش کرنا اور کسی تاریخی واقعے کو باقاعدہ دلائل واضحہ سے پیش کرنا آسان نہیں ہوتا۔ مدرسہ اسلامیہ سہارنپور میں ہم خطاب کر رہے تھے، قائد ملت حضرت سید ارشد مجید صاحب دعوت برکاتہ کا خطاب ٹھیک اس فقیر و فقیر بزرگار و سیاکار کے بعد ہونا تھا، حضرت کی صدارت میں اجلاس تھا، جانشین امام الفضل مولانا عبدالحلیم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے خاکسار کی نظامت فرمائی۔ وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ نواسہ مصطفیٰ شہید کربلا سید حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی اگر آل پاک دیکھنا ہے تو آ جاؤ دیکھ لو، ہمارے اسٹیج پہ تشریف فرمائیں۔ تو میں نے ترتیب سے باقاعدہ وہ شجرہ نسب پیش کیا تھا۔ یہ آسان نہیں ہوتا، مذاکرہ ہو، مناظرہ ہو، علمی کنورسیشن میٹنگ ہو، کوئی ڈیبیٹ ہو، آپ کا حوالہ پختہ ہونا چاہیے، آپ کی دلیل بہت واضح ہونی چاہیے، ایویڈنس، آپ کے ریفرنسز، آپ کے حوالہ جات، آپ کے دلائل واضحہ وہ بہت پختہ ہونے چاہیے۔ میں عرض کرتا ہوں مدرسہ عین العلوم میں جو قرآن مجید باقاعدہ یاد کیا گیا، 7 بچوں نے جس قرآن مجید کو اپنے سینے میں نقش کیا ہے بحکم الہی بطفیل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن مجید کو رب ذوالجلال نے عرش معلیٰ سے 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل فرمایا۔ 22 سال 5 مہینے 14 دن، ایسی قول نہیں کہا گیا، یہ اخبار کی نقل نہیں ہوتی، نہ کسی کتاب کی نقل ہوتی ہے، محقق کبھی کسی کتاب کی نقل نہیں، تا وقت کے اپنی ذات سے تحقیق نہ ہو۔ 22 سال 5 مہینے 17 اگست سن 610 عیسوی سب سے پہلی مرتبہ سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام نے حاضری دی تھی باقاعدہ اس قرآن مجید کو یاد کیا، اور اس عظیم الشان تاریخات جلسے کی پرخلوص دعوت دینے والے ہمارے رفیق مکرم مدرسہ اسلامیہ عربیہ عین العلوم کے باوقار، بیانتدار، نہایت متدین
नाज़िम आला साहब इज़्ज़त माब वाली जनाब हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद इसहाक़ साहब मद्दज़िहुल आली ने जब जिक्र फरमाया, कोड़ी खेड़ा का नाम लिया, तो फौरन मुझे याद आने लगा कि गुज़िश्ता साल मैंने जिक्र किया था कि 9 हुरूफ का मजमुआ है कोड़ी खेड़ा, क़यामत तक के कायम रहेगा कहिए इंशाअल्लाह। 9 का आदत क़यामत तक कायम रहेगा, ये कटता नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके गुनादात 92 जो आते हैं तो उसके अंदर 9 कभी इकाई दहाई उसकी ख़त्म नहीं होती, 9 हमेशा 9 ही रहता है। 9 इकन्नम 9 कायम है, 9 दूनी 18 लिखिए, 1 और 8 9 हुआ, 9 तिया 27 कैसे लिखते हैं? 2 और 7 7 और 2 9 हो गए, और 9 पंजे 35 है उसका नाम, 9 पंजे 35 9 पंजे 45 9 पंजे 45 4 और 5 लिखेंगे 45 होगा, 5 4 9 4 5 45 9 9 81 9 9 81 8 और 1 81 8 और 1 9 9 दहम 90। ये क़यामत तक के बाकी है। जिस तरह नबी बेमिसाल है, जिस तरह नबी की ज़ात बेमिसाल है, जिस तरह नबी की सिफ़ात बेमिसाल, मैं मदरसा इल्मुल उलूम का तारीख़ी कारनामा पेश करना चाहता हूँ। जिस तरह नबी बेमिसाल, नबी की ज़ात बेमिसाल, नबी की सिफ़ात बेमिसाल, शान मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह कह दीजिए। से यहाँ पर बुजुर्ग तर इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और बुलंद व आला शख्सियत तशरीफ फरमा है। मैं अर्ज़ करता हूँ आपसे इज़्ज़त माब वाली जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद नाज़िम साहब अन्नबी मद्दज़िहुल आली, हज़रत मौलाना हाज हाफिज़ व क़ारी सईद अहमद साहब मद्दज़िहुल, इज़्ज़त माब वाली जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अतहर हक़ानी साहब अन्नबी मद्दज़िहुल आली माशाअल्लाह। और फरीज़ा निज़ामत को अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दे ही रहे। बाद इंशा जो मौलाना मसरूर हैदर नदवी साहब अल्लाह ताला सभी की खिदमत को कबूल फरमाए। अभी हमारे हज़रत मौलाना शीरी अल्फाजी के साथ, शीरी बयानी के साथ बहुत आम फहम अल्फाज में मैंने अर्ज किया, आम फहम अल्फाज में माशाअल्लाह आवाम से खिताब फरमा रहे थे, जो तामुल फरमाया अल्लाह की अता के माले हलाल से मदरसे की खिदमत के रब्बुल जलाल अपने फजल व कमाल से आक़ा मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व फैल में आपके तामुल को कबूल व मकबूल फरमाए। हम मदरसे को रोज़े रोज़ तरक्कियात से हम करार फरमाए। अदद बड़ा मुबारक। इश्तिहार देखिए, इश्तिहार में बाकायदा 72 हज़रात के नाम है। मुझको क़ारी साहब ने भेजा, मैंने उसमें शुमार किया, सबका जगह हुआ था। अब आंखें चौंधिया रही थी, लेकिन सोचा नहीं पहले गिन लूं कितने हज़रात इसके अंदर। उसके बाद मैं सोया था जब आपने भेजा था इश्तिहार 72 हज़रात, और आप हैरान हो जाएंगे। लफ्ज़े कुरान मजीद में पहली मर्तबा सूरह मुज़म्मिल में नाज़िल हुआ। वरत्तिल कुरान तरतीला, दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन द गेट ऑफ होली कुरान। ये कुरान का पहला मकाम है जहां अल्लाह ने कुरान मजीद का नाम कुरान बताया था। तमाम सहाबा किराम को पता चला इस किताब का नाम कुरान रहेगा। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, उसके बाद तो जगह जगह कुरान और रहमान कुरान, वलक़द सर्रफ़ना लिन्नास फ़ी हाज़ल कुरान, वलक़द यस्सरनल कुरान, 72 मकाम पर कुरान मजीद में लफ्ज़ कुरान है, और इश्तिहार में भी 72 हज़रात के नाम है। मुनासिबत देखिए, देखिए पयामे इंसानियत ने क्या सोच के रखा, हुरूफ गिने थे क्या क़ारी साहब ने। ये तो रब्बुल जलाल की तरफ से ताईद रब्बानी हासिल होती चली जाती। hayy अलस्सलाह, मुल्क हिंदुस्तान में 7 लाख मस्जिदों में हर रोज बाकायदा तौर पर मैं अर्ज़ करूं आपसे 7 पंजे 35 दूना 70 लाख मर्तबा मुअज्जिन मस्जिद अज़ान में hayy अलस्सलाह 70 लाख मर्तबा पढ़ता है। hayy अलस्सलाह में कितने हुरूफ हैं? 11। इस जलसे के उन्वान बयान इंसानियत में भी हुरूफ 11 है। कहिए सुभान अल्लाह। मैं नबी बेमिसाल, नबी की ज़ात बेमिसाल, नबी की सिफ़ात तक सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर बयान होती चली जाएगी, और ये क़यामत तक बयान होती चली जाएगी। और शान मुस्तफ़ा बयान करने के सोचते थोड़ी हमारे ना ये रटा हुआ होता है, ना ये हिज होता है, ना ये पहले से बाकायदा प्री माइंड होता है, प्री प्लानिंग होता है। ये तो बराफाना का जिक्र का करिश्मा है। नबी के मुजज़ात क़यामत तक के हैं। मेंबर इस्लाम पे बैठकर जब कोई खतीब इस्लाम शान मुस्तफ़ा बयान करेगा, अज़मत मुस्तफ़ा बयान करेगा, सीरत मुस्तफ़ा बयान करेगा, अल्फाज़ अर्श मुअल्ला से सीने पे उतरते चले जाएंगे। नबी बेमिसाल, नबी की ज़ात बेमिसाल, नबी की सिफ़ात बेमिसाल, नबी के मोजिज़ात बेमिसाल, नबी की करामात बेमिसाल, नबी के मोजिज़ात बेमिसाल, नबी के कमालात बेमिसाल, नबी का अखलाक़ करीमाना बेमिसाल, नबी की इबादत बेमिसाल, नबी की तिलावत बेमिसाल, नबी की नहीं ये इम्तिहान ले रहे हैं तो अल्फाज तो आते चले जाएंगे, काफ़िए आते चले जाएंगे। नबी की तिलावत बेमिसाल, नबी की इबादत बेमिसाल, नबी की सुन्नत बेमिसाल, नबी की शरीयत नहीं देर कर दी तो और बयान करूंगा। नबी की
صداقت بے مثال، نبی کی شرافت بے مثال، نبی کی نورانی صورت بے مثال، نبی کی پاکیزہ سیرت بے مثال، نبی کی ہمت بے مثال، نبی کی طاقت بے مثال، نبی کی ہمت بے مثال، نبی کی طاقت بے مثال، نبی کی قوت بے مثال، نبی کی شوکت بے مثال، نبی کی حشمت بے مثال، نبی کی عظمت بے مثال، نبی کی نہیں ہاتھ نہ ہلائیے سبحان اللہ سے مجمع کو اٹھائیے، نبی کی حشمت بے مثال، نبی کی قوت بے مثال، نبی کی پاکیزہ سیرت بے مثال، نبی کی آن بے مثال، نبی کی شان بے مثال، نبی کی آن بے مثال، نبی کی شان بے مثال، نبی کی زبان بے مثال، نبی کی زبان بے نبی کی زبان بے مثال، مدرسہ عید العلوم میں 7 بچوں نے جس قرآن کو یاد کیا ہے اللہ کے ہاتھ سے نازل ہونے والا قرآن بے مثال، سبحان اللہ یہ بے مثال ہے۔ 134 کتاب ہے ارشد والے اصل نازل ہونے والے قرآن، that was the last book of the Quran from the sky، اللہ کے ہاتھ سے آسمان سے نازل ہونے والی آخری کتاب، 103 کتابیں نازل ہو چکی تھی، قرآن مجید آخری کتاب ہے، لفظ لفظ محکم ہے، حافظ جو بھولتا اس کی وجہ معلوم کیا ہے؟ آپ نہیں بولیں گے آپ حافظ نہیں، حافظ سورۃ الکوثر میں بھول جائے گا، یعلمون اس کے سینے میں 85 یعلمون ہیں، آپ کے ذہن میں ایک یعلمون ایک آپ نے یاد کیا اس کو 84 یعلمون میں سے اپنے یعلمون کو پڑھنا پڑتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا 88 مقام پر ہے، ہم ریٹائز کتنے 88 یہ اجازت دینا آسان ہے کہ 2 لاکھ کی مجموع کہیے گا، میں نے المفہرۃ القرآن میں نے 1990 میں آج سے 35 سال پہلے وہاں پڑھی تھی، میں اس کو تاریخ دمشق آج ہندوستان میں 17,000 میں آ رہی ہے، اس زمان میں نے پڑھا، علامہ ابن حبان، علامہ ابن طبان، علامہ ابن لبان، علامہ ابن خزیمہ، صحیح ابی عوانہ، صحیح ابن خزیمہ، بخاری شریف تو بہت مشہور معروف، مسلم شریف تو بہت مشہور معروف، بحر الاسانید اللہ کے آسمان کے نیچے اس جیسی کتاب میں لکھی گئی 1,00,000 حدیثوں کا مجموعہ بحر الاسانید، جب علماء دیوبند ہوتے ہیں تو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے یہ حوالے پیش کرتے ہیں، جس طرح مورخ اسلام کا تحریری اعزاز فقیر و فقیر نہ خواندہ نہ ہنجار کو پیش کرنے کے لیے دیوبند بلایا گیا تھا، دار الحدیث امام محمد سفیان ثور قاسمی مدد علی باقاعدہ فدائے ملت مناصر مدنی صاحب رحمۃ اللہ کے پیارے ہوئے تھے، اس کے دوسرے دن بلایا گیا ہے، وہاں یہ جب حوالے آتے ہیں علماء دیوبند یہ سب کے سب اسی ذری سلسلے کی باقاعدہ کڑی در کڑی چلے آ رہے ہیں۔ آج کا نوجوان نہیں جانتا حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی کا تاریخی کارنامہ کیا ہے، پیدائش چھوڑ دی، کون بیان کرے گا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کی پیدائش 1832 میں ہوئی، انتقال 1880 میں، کون ہے آپ بتائیے؟ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن الندوی رحمۃ اللہ تعالی کی پیدائش 1914 میں کیوں بیان کرے گا؟ آج کا لڑکا وہ موبائل کے اوپر لگا ہوا ہے، 1995 سے موبائل آیا ملک ہندوستان میں، پہلی مرتبہ کلکتہ میں موبائل میں ہیلو کہا گیا، پہلی مرتبہ ان انگلیوں سے موبائل پہ نمبر ڈائل کیے گئے، 31 جولائی 1995 میں جب کلکتہ جاتا تو ان کی اولیات پیش کرتا ہوں کہ آپ کے کیا کیا چیزیں شروع، یہ لائٹ جو چل رہی ہے 1879 میں پہلی مرتبہ کلکتہ سے شروع ہوئی، وائی فائی بچہ جانتا ہے، یہ 2012 میں پہلی مرتبہ کلکتہ سے شروع ہوا، جگہ جگہ آلو کی منڈی دیکھ رہے ہیں، سہارنپور سے لے کے گھوڑا کھیڑی تک پہلی مرتبہ آلو کی منڈی باقاعدہ طور پہ 1779 میں شہر کلکتہ میں لگی، پہلی مرتبہ میٹرو وہی پر چلی 1984 میں، پہلی مرتبہ جب شہر کلکتہ جاتا ہوں تو ان کی اولیات پیش کرتا ہوں، بڑے خوش ہوتے ہیں وہ لوگ باقاعدہ، میں عرض کرتا ہوں آپ سے پہلی مرتبہ ملک ہندوستان میں سب سے پہلا اخبار اردو کا اخبار جامع جہانما نکالا گیا، 1822 میں پہلی مرتبہ کلکتہ سے جامع جہانما اخبار نکالنے والے منشی ہری حردت رائے، انہوں نے نکالا تھا اخبار، آج کفیل شب اردو لکھنا جانے کا پڑھنا جانے، وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن کی زندگی گزر گئی علم حدیث میں باقاعدہ طور پر اوجد المسالک، ایک چھاٹے مارنے والا سمندر ہے، نام نہیں لیتا ہے کوئی مولوی آدمی، تاریخی کارنامے کو فراموش ہم کرتے ہیں، دوسرے کیا کرتے ہیں، نام نہیں لیتا ہے، ہم نے اس حلقے میں جا کے کہا جہاں مولانا زکریا رحمۃ اللہ کی شان اقدس میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، میں نے کہا خبردار مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالی کی شان اقدس میں گستاخی نہ کرنا، 1982 میں اللہ نے روضہ مصطفیٰ کے قریب میں جنت البقیع کے اندر ان کو باقاعدہ دفنایا ہے، 10,000 صحابہ کرام کے بیچ میں فضائل اعمال کو لکھنے والا حرام کر رہا ہے، 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، اور سید عمر رابع حتمی رحمۃ اللہ علیہ وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے،
وہ چاہتے تھے کہ ہمارے محقق پیدا ہوں، اسکالر پیدا ہوں. ابھی حضرت مولانا بہت تشویشناک، بہت اہم موضوعات پہ گفتگو فرما رہے تھے. ماشاء اللہ مجھے احساس ہوا کہ یہ موضوعات آنے چاہیے. انہوں نے مسائل کا حل کیا، کیا معاملہ ہے؟ واقفیت نہیں ہے، مسائل سے واقفیت نہیں، حل کیا تلاش کریں گے؟ مسائل سے واقفیت نہیں. ارے بھیا جب مرض کی تشخیص نہیں، مرض کی پہچان نہیں، آپ دوا کیسے لکھ دیں گے؟ خمیرہ آپریشن لکھ دیں گے؟ ایسے بی پی ہے، بلڈ پریشر ہے، خمیرہ آپریشن کھلا دیں گے؟ حکیم ارشد والا دوا القسط معتدل، کمزوری دور کرنے کی دوا القسط معتدل، دوا الرزق معتدل کھلا دیں گے جب تک اس کی نبازی باقاعدہ نب نہ دیکھیں گے. مسائل کا علم نہیں ہوگا تو مسائل. آج کتنے لوگ ہیں کہاں ہمارے یہاں پیدا ہو رہے اسکالرس، کہاں ہمارے یہاں پیدا ہو رہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے غلام. ان جیسا نہیں، میں غلاموں کو تلاش کرتا ہوں. ہمارے علماء کرام غلام تلاش کرنا ہے. 1933 میں اللہ کو پیارے ہوئے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی جن کی پیدائش 1863 میں ہوئی، جن کا انتقال ہوا منگل اور بدھ کی درمیانی شب 1943 کو. ان کا غلام کہاں ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، رائے گاڑی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت مولانا عبد القادر رائے گاڑی رحمۃ اللہ علیہ. انتقال کا سن 1961. علم السنین غائب ہے. علم السنین اسی لیے ہم ہارتے ہیں ڈیبیٹ کے اندر. ہماری شرمندگی کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں واقعات کا علم نہیں ہوتا. کتاب مولانا سفیان صاحب قاسمی دامت برکات گھر تشریف لائے صرف اس بات پر بات کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی 2 تاریخیں چل رہی ہے مشہور. اس میں محقق قول کون سا ہے؟ سکون الگاہ کے بعد سے گفتگو فرما رہے تھے شہر الخیر کے اندر کہ 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول. میں نے اس کا قول مشہور 12 ربیع الاول ہے. نبی رحمت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اصل مطلب قول مشہور درج کیا، لیکن نیچے رہ نہیں پائے قول محقق پیش کرنے سے کہ محققین کے نزدیک 9 ربیع الاول کیونکہ دوشنبے کا دن 9 ربیع الاول کو واقع ہوا تھا. اور یہ محدثین نے دن بتایا ہے، تاریخ نہیں بتائی. تو یہ دیکھ لیجیے باقاعدہ طور پہ کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ربیع الاول شریف میں تشریف لائے، یہ میں نے 1989 میں وہیں پر بیٹھ کر کے حضرت اماں بنت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر انوار کے قریب میں باقاعدہ بیٹھ کے میں نے حساب لگایا تھا. ایک گھر میں رات کافی رات لگی تھی. اس ربیع الاول شریف کے میں نے نکالے تھے دوشنبے. مولانا راشد ملک صاحب جو لینے آج گئے، بہت ذمہ داری بڑی مسئولیت کا فریضہ انجام دیا اور باقاعدہ دارالتدریب الاسلامی کے اندر خاکسار کا قیام رہا. الحمدللہ ماشاءاللہ وہاں کے تمام منتظمین اور اساتذہ اکرام سے ملاقات ہوئی. کتنے سوالات آئے تھے، کتنے اور کتنے باقاعدہ تاریخی اور سائنسی اور ٹیکنالوجیکلی اور حدیثی علم میں تاریخ. پہلا سوال داغ دیا سہارنپور ریلوے اسٹیشن پہ. مولانا یہ بتائیے ہندوستان میں پہلی ٹرین کب سے چلی؟ پہلی ٹرین کب سے چلی؟ کیا میں پڑھ کے آیا؟ کیا میں سوچ کے آیا؟ انسان کا دماغ 1 کلو 362 گرام کا دماغ ہے. یہ سب اس میں لگا دے گا، اس میں خرچ کیے دے گا. وہ کما رہے پیسہ. 3 دوستوں نے اللہ کے دیے دماغ کا استعمال کیا. کیسا کما رہے یوٹیوب کے ذریعے؟ جاوید کریم چاد ہارلے امریکہ کی، جاوید کریم جرمنی کی، اسٹیو چین تائیوان کی. 3 دوست اللہ کے دیے دماغ کا استعمال کیا. یوٹیوب پہ کام کیا. انہوں نے باقاعدہ 14 فروری 2005 کو یوٹیوب لانچ کر دیا. آج یوٹیوب کے اوپر تقریباً 80 کروڑ ویڈیوز ہیں. پیسہ کما رہے ہیں. آپ کا بیٹا انجینئر بنے، مفت کی تعلیم، مدرسہ خرچ اٹھاتا ہے، مدرسہ ان کا دوا علاج کرتا ہے، مدرسہ ان کا ناشتہ پانی دیتا ہے. بہت سارے طلبا کو، بچوں کو مدرسہ کرایہ دے کے ان کے وطن پہنچاتا ہے. بچوں کو ہم لوگ حافظ بھی نہیں بناتے، قاری بھی نہیں بناتے، مفتی کیسے بنا دے؟ مکتب بنیاد ہے اسلامی تعلیم کی، ہر دینی تعلیم کی بنیاد مکتب. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر فقیر امت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک، شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر کے میں عرض کر دوں آپ سے حضرت عارف اللہ محی السنہ مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک، قاری سید صدیق احمد صفادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر قطب اعظم مولانا رشید الگنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تک تعلیم کی بنیاد مکتب ہے. مکتب ہے، مدرسے کی بنیاد ہے. آج حافظوں کا کیا مقام؟ آج ہی میں عرض کر رہا تھا
قاری بولتے تھے حافظ حافظ قرآن حافظ جی حافظ جی حافظ جی. میں نے کہا یہ تو 700 سال پہلے شروع ہے. بتا دیجیے گا کہنے میں یہ تو 700 سال حافظ کا حافظ جی حافظ یہ 700 سال پہلے کہنا چاہیے. قاری کہا جاتا تھا مولانا, حافظ کو قاری کہا جاتا تھا, اور حافظ کہا جاتا تھا محدث کو, علم حدیث کو, جس کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہے. حافظ ہمیشہ حدیث کا ہوتا ہے. حضرت مولانا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ, وہ حافظ. امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ 7,275 حدیثیں بخاری شریف میں لکھنے والے, وہ باقاعدہ طور پہ حافظ. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسلم شریف میں 7,425 حدیثیں لکھی, وہ حافظ تھے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ نے 4,000 حدیثیں لکھی ہیں, وہ حافظ تھے. صاحب مشکات نے 4,884 حدیث مبارکہ لکھی, وہ حافظ ہیں باقاعدہ. ہم لوگ تو قاری کہلائے جاتے ہیں. علم کا مرتبہ گرا تو نام بتا. آج بات ہو رہی تھی مدرسے میں آپ کے چائے کو, یہ مولانا لفظ کیسے آیا پہلی میں, تو حضرت مولانا نے کہا کہ دیکھیے تحقیقات میں بہت سارا ہے نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے بچے پیدا فرمائے. لفظ مولانا ہم جو کہتے ہیں پہلی مرتبہ, سب سے پہلی ہوتا مولانا کس نے کہا ہے, روئے زمین. ایک شبد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مسلک کا پہلو لے لو, جو تقلید کا قائل نہیں ہو, اعتراض کر دے گا, قرآن مجید کی آیت شریفہ پیش کر دے گا, آپ لاجواب ہو جائیں گے. انت مولانا, اللہ آپ میرے مولا ہے. اللہ نے اپنے مولا کا آپ کو مولانا کیسے کہہ رہا ہے, اس طرح سے اعتراض کر دے گا, ہم لاجواب ہو جائیں گے. ہمیں لفظ مولا کے معنی نہیں معلوم, 22 سے زائد معنی ہوتے ہیں. مولا کا غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے, مولا کا باقاعدہ طور پہ صحابی کا استعمال ہوا, کب شاگرد کے لیے استعمال ہوا باقاعدہ. مولا کے معنی کارساز کے کب استعمال ہوتے ہیں, مولا کے معنی کارساز, مولانا کے معنی دوست. پہلی مرتبہ علماء کرام کے لفظ مولانا, سبحان اللہ کہیے, پہلی مرتبہ. یہ لکھا ہوا منازل حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ 1955 میں کا انتقال ہوا. پہلی مرتبہ علماء مولانا لفظ پہلی مرتبہ علماء کرام کے مولانا کا لفظ کب آیا. ایک سوال آ رہا فرشتے مخالف کا, اس کا جواب کیا دنیا بندے نہیں تھے, وہ سیدھے علماء دیوبند کے اوپر اٹیک کرے گا, اسی توسل وسیلے کا انکار کیوں کرتا ہے. ہم ذکر نہیں کرتے, ارے نبی کا صدقہ, نبی کا صدقہ بہت دور کی بات. فتح محمودیہ 20 جلدوں میں ہندوستان میں چھپی ہے باقاعدہ. مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ نے اولیاء اللہ کا توسل و وسیلہ بتایا. ہمارے علماء دیوبند ایسے ہیں, اولیاء اللہ کا وسیلہ توسل اللہ کا, اس کے قائم ہے. آقا مطلب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تو ہر نبی کو حاصل ہے, ہر نبی توسل صدقہ مصطفیٰ, اس سے کون بے نیاز ہوتا ہے جب ولیوں کا باقاعدہ وسیلہ ایسا چلتا ہے. فتاوی رشیدیہ, فتاوی خلیجیہ, فتاوی رحیمیہ, فتاوی محمودیہ, فتاوی محمدیہ, فتاوی نقشبندیہ, فتاوی غیاثیہ, یہیں پر بھی اٹھا دیکھیے آپ کو توسل ملے گا. ہم نے وضاحت نہیں کی. خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا غائب کر دیا, الزام آ گیا ہمارے علماء خواجہ صاحب کو مانتے نہیں ہیں. جب ہم نے غائب کر دیا تو ظاہر ہے اس کا الزام لگانا بجائے, کیونکہ ہم کبھی پورے بیان ہو جاتے ہیں, کبھی خواجہ صاحب کا ذکر نہیں کرتے. وہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے ہاتھ پر رب ذوالجلال نے 18 دسمبر 1998 کو خانہ کعبہ کی چابیاں رکھوائی تھی, ان ہاتھوں نے لکھا کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر, ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ. کب تک؟ تو یہ قیامت تک. حضرت مولانا کے الفاظ ہیں, تاریخ دعوت توحید سن 1955 کے سن میں شاید 1955 آپ کی پیدائش سن 55 میں. اس زمانے میں مولانا نے کیا لکھا, ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کا احسان رہے گا قیامت تک. کیا وہ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات نہیں جانتے تھے؟ کیا وہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کی خدمات نہیں جانتے تھے؟ 1926 میں پہلی جماعت نکالی تھی, 6 نفر پر مشتمل فیروز بھیجی تھی. کیا وہ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات نہیں جانتے تھے؟ اس کے باوجود کس کی شان میں کہا, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کی شان میں باقاعدہ کہ قیامت تک کے احسان رہے گا, قیامت تک کے احسان رہے گا. تاریخ کا عظمت حضرت نے لکھا. ہم ذکر جب نہیں کریں گے تو کیسے معلوم ہوگا. جغرافیہ کا قطعی علم نہیں, جغرافیہ کو غیر اسلامی دین سمجھتے ہیں. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی جغرافیہ میں کتاب لکھی, ارض القرآن. ارض القرآن قرآنی جغرافیہ پر شاہکار کتاب ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی انتقال کا سن 1953 ہے. عرب جب کتاب گئی, عرب کے علماء حیران رہ گئے, ہکا بکا رہ گئے کہ بھارت کی دھرتی پر جغرافیہ کا اتنا بڑا امام ہے, جغرافیہ کا اتنا بڑا امام ہے.
قبلہ کدھر ہے؟ قبلہ کدھر ہے؟ ادھر ہے نا؟ یہ جغرافیہ کا علم ہے کہ نہیں؟ یہ جغرافیہ کا علم ہے، یہ سائنس کا علم ہے، نماز کے فرائض کا یہ علم ہے، نماز کی 51 سنتوں کا علم ہے، نماز کے 14 فرائض کا یہ علم ہے، وضو کی 18 سنتوں کا یہ علم ہے، یہ جغرافیہ کا علم ہے۔ آپ کو کیسے پتا کہ بیت اللہ شریف ادھر ہے، خانہ کعبہ ادھر ہے؟ خانہ کعبہ کی اونچائی 42 فٹ ہے اور حرم شریف کے مینار 292 فٹ اونچے ہیں، دلی کا قطب مینار 288 فٹ اونچا ہے، ہم نے بیانوں بس کیا 4 فٹ اونچا ہے حرم شریف کا مینار۔ مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کا مینار شریف مدینہ منورہ میں 196 فٹ اونچا ہے۔ یہ کیا ہے وہاں؟ قرآن مجید نے ایک علم بیان کیا، خالی زکات کا ذکر ہے قرآن مجید، خالی نماز کا ذکر ہے قرآن مجید، خالی حج کا ذکر ہے، چند مقام پہ حج کا ذکر ہے، باقی کیسے کیسے علوم کے دریا بہا رہا۔ آج کھانے میں باقاعدہ ادرک آئی تو میرے دل میں آیا اللہ کہنے کہ ادرک کا استعمال زیادہ کیجئے، مسالوں میں ایک ہی مسالہ جو قرآن میں آیا زنجبیلا، سورۃ الدہر میں زنجبیلا آیا، لہسن کے اوپر آج پانی بن رہی ہے اور قرآن مجید غفلو بہا وعدسہا وبصلیہا، لہسن کا تذکرہ اللہ نے کب کر دیا قرآن مجید۔ میں عرض کر دوں آپ سے تو قرآن مجید پہ گہری نگاہ ہونی چاہیے ہماری۔ ہو گیا اچھا میں عرض کر اچھا اس پہ 10 بج رہا ہے، آپ کے 10-14 ہو گیا۔ اچھا بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ سے جغرافیہ کی طرف بھی ضرور ہے، یہ ہمارے علماء کرام کو بڑی تشویش ہے، ہم عالم بھی ہو رہے ہیں۔ مولانا علی میاں صاحب کے استاد مکرم علامہ سید اسلام ندوی رحمۃ اللہ جب کسی کو باقاعدہ مقرر کرتے تو استاذی کے لیے تقرری دیتے تھے تو ڈگری دیکھ کے کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ عالم ہیں، ارے ماشاء اللہ مفتی بھی ہیں، ارے آپ تو فاضل بھی ہیں۔ یہ بتائیے تاریخ پر کتنی گہری نگاہ ہے؟ ایک سوال کرتا ہے آخری سوال، تاریخ کو کتنا پڑھا آپ نے؟ بغیر تاریخ کا آپ بتا نہیں سکتے قرآن کی پہلی آیت کب نازل ہوئی 17 اگست 680 میں، آپ بغیر تاریخ کے بتا بھی نہیں سکتے باقاعدہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کا بھی 23 اگست کا نام کون لے گا باقاعدہ؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی میں نکاح پڑھا رہا تھا حضرت جان شریف میں نصیب بن فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے کا نکاح پڑھا رہا تھا، میں نے اس کا 7 نومبر آج 7 نومبر ہے اور 7 نومبر کو شہادت کی تھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی۔ یقوب محرم حرام سب کو معلوم ہے، حضرت شہید کربلا نواز مصطفیٰ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو سب کو معلوم ہے، لیکن 10 اکتوبر کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا ہے۔ حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی شہادت 24 جنوری کون لیتا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تاریخ جون کے مہینے میں کون تذکرہ؟ علم تاریخ فنا ہو رہا ہے، علم جغرافیہ ختم ہو رہا ہے، علم الروایہ علم الدرایا، اس لیے آپ قرآن جب تک نہیں جوڑیں گے بچوں کو قرآن مجید سے جوڑیے، مدرسوں کو مضبوط کیجیے، مدارس دنیا کو مضبوط کیجیے، وہیں سے آپ کو جغرافیہ معلوم ہو جائے گا۔ ابھی آپ یہ ضلع تو آپ کا ہے، ہاؤ مینی ولیجز ان دس ڈسٹرکٹ؟ اگر یہ سوال آ جائے کہ بتاؤ سہارنپور ضلع میں گاؤں کتنے ہیں؟ ارے داڑھی والے ہیں، یو ہیو گڈ بیئرڈ، یو ہیو گڈ ویئرنگ دا کیپ، مولانا قاری صاحب اتنی خوبصورت ٹوپی لگائے ہیں، اپنے بچے کو سامنے پیش کر دیں گے کہ جی میرا بچہ بتائے گا باقاعدہ ہمارے ضلع کے گاؤں، باقاعدہ 1570 گاؤں ہے ضلع سہارنپور میں، اسی میں ایک گاؤں پورا پھیلی ہے اور اسی میں ایک مدرسہ عید النور ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے اس اپنے بچوں کو علم دین کی طرف لے جائیے، صحابہ کرام کی شان میں ضرور بچوں کو ساری باتیں آپ بتائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں جنتی بیٹیوں کا تذکرہ خیر کیجیے، نبی کی شان اقدس میں اور نبی کے جانثار صحابہ کرام کا تذکرہ خیر ضرور کیجیے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم کا تذکرہ خیر ضرور کیجیے، سب عقائد حقہ میں شامل ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے نبی کے دلارے صحابہ ہیں، راستے میں ان سے وعدہ لیا تھا تو میں عرض کر دوں چند کلمات صحابہ کرام میں شامل، آپ مجھے اجازت دیجیے 1 منٹ کے اندر جو بھی صحابہ کرام کا تذکرہ ہو جائے سبحان اللہ کہیے گا ورنہ پھر روانی لمبی چلی جائے گی۔ نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ، یہ کچھ رٹا ہوا تھوڑی ہوتا ہے، یہ یاد تھوڑی ہوتا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ یہ تو اللہ کی طرف الفاظ آتے ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے مقرب صحابہ ہیں، نبی کے غلام صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے مرید صحابہ ہیں، نبی کے متبع صحابہ ہیں، نبی کے تابع صحابہ ہیں، نبی کے یہ تو سبحان اللہ کہہ نہیں رہے، علماء کرام تو آپ تو کہہ نہیں رہے، شان صحابہ بیان ہو رہی، نبی میں آج کل فیس بک پر 3 ارب آدمی لگا ہوا ہے اور صحابہ کرام کی شان اقدس میں گستاخیاں کی جا رہی ہے۔ میں آج کل انٹرنیٹ پہ 4 ارب 90 کروڑ آدمی لگا ہوا ہے باقاعدہ، اور جس طرح سے تاریخ اسلام کا چہرہ بگاڑا جا رہا ہے، یوٹیوب پہ 2.5 ارب آدمی باقاعدہ یوٹیوب کی پکچریں دیکھ رہا ہے، لیکن ہم باقاعدہ تاریخ اسلام نہیں پڑھ رہے ہیں۔ بتائیے صحابہ کرام کی شان، نبی کے تابع صحابہ، نبی کے متبع صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے وفاشار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ، نبی کے عبادت گزار صحابہ، نبی
نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ. کون تھا 1460 سال پہلے سینہ رسول پہ اترنے والے قرآن کو دیکھ رہا تھا، صحابہ اکرام دیکھ رہے تھے. نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ. گھوڑا کھیڑی میں شان صحابہ بیان ہو رہی ہو، مجھے اجازت دے دیجیے گا اسی سلسلہ بیان کے ساتھ نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی سیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی قیادت کے گواہ صحابہ، نبی کی بصیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی فراست کے گواہ صحابہ، نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ، نبی کی قوت کے گواہ صحابہ، نبی کی حشمت کے گواہ صحابہ، نبی کی شوکت کے گواہ صحابہ، نبی کی حشمت کے گواہ صحابہ، نبی کی حشمت کے گواہ صحابہ، نبی کی شوکت کے گواہ صحابہ. سبحان اللہ. یوٹیوب پہ یہ بیان سنا تھا تو کہنے کہ اس کو دوہرا دیجیے گا باقاعدہ. یہاں کوڑا کھیڑی میں شان صحابہ، نبی کی شوکت کے گواہ صحابہ، نبی کی عظمت کے گواہ صحابہ، نبی کی حشمت کے گواہ صحابہ، نبی کی صورت کے گواہ صحابہ، نبی کی پاکیزہ سیرت کے گواہ صحابہ، نبی کے کردار کے گواہ صحابہ، نبی کے شعار کے گواہ صحابہ، نبی کے رفتار کے گواہ صحابہ، نبی کے کردار کے گواہ صحابہ، نبی کی رفتار کے گواہ صحابہ، نبی کی گفتار کے گواہ صحابہ، نبی کے نام کے گواہ صحابہ، نبی کے کام کے گواہ صحابہ، نبی کے صبح کے گواہ صحابہ، نبی کی شام کے گواہ صحابہ، نبی کے مقام کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ. سینہ مصطفیٰ پر آخری جملہ لاج رکھ لیجیے گا، شان صحابہ سبحان اللہ پڑھ لیجیے گا اور اجازت دے دیجیے گا. سینہ مصطفیٰ پر عرش اللہ سے توجہ، سینہ مصطفیٰ پر عرش اللہ سے، سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ، قرآن کے گواہ صحابہ. جزاک اللہ خیر احسن الجزا. عزیزان گرامی، وقت بھی